امام قاسم کی امی ساتھ تھی. کیا وہ خواتین تھی, کیا وہ شہزادیاں تھی کہ جوان بیٹا جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے. لیکن جب امام قاسم کی امی نے امام قاسم کو سینے سے لگایا تو کہا, بیٹے جاؤ اور چچا پر دین کے خاطر قربان ہو جاؤ. اس لیے کہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ حسن کو لڑنے کا شعور نہ تھا. جا کر بتا دے کہ تو بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے, جا کے ثابت کر دے. پیٹ نہیں دکھانا بیٹا, زخم سینے پہ کھانا, پیٹ پہ نہیں کھانا. اور ماں بیٹے کی پیشانی چوم کر کہتی ہے کہ اب تیری اور ہماری ملاقات جنت میں ہوگی انشاءاللہ. کیسی وہ خواتین تھی, اللہ کے دین کے لیے ان کے جذبات کیا تھے. آج بیٹا چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے تو مائیں کہتی ہے کیا ملا بن رہا ہے, مولوی بن رہا ہے جو چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا منہ دکھائیں گی یہ خواتین اللہ کی بارگاہ میں, کیا منہ دکھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. امام قاسم گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے جیسے ہی چلے تو آپ کا چہرہ حمید بن مسلم یہ یزیدیوں کے لشکر میں تھا, لیکن یہ سائیڈ ہو گیا تھا, لڑنے کے لیے نہیں آتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آنے کے بعد اس پر یہ منکشف ہوا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, لیکن تھا ان کے ساتھ. وہ بیان کرتا ہے, بہت سے مورخین نے کئی روایتیں اس کے حوالے سے لکھی ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب قاسم آئے تو ان کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. 14ویں رات کا چاند رات میں چمکتا ہے. حسن کا چاند دن میں چمک رہا تھا اور اتنا دیکھنے میں بھلا چہرہ معلوم ہوتا تھا. حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے سراپا دیکھا تو میں نے یہاں تک دیکھا اس شہزادے کو کہ اس نے جو جوتا پہن رکھا تھا دوسرے پیر کا, جسے لوگ الٹا پیر کہتے ہیں, دوسرے پیر کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. 6 مہینے سے سفر میں تھے. شعبان 2 یا 4 کو سفر شروع ہوتا ہے اور محرم شریف کی 2 تاریخ کو سفر مکمل ہوتا ہے. محرم کی 2 تاریخ کو, اس لیے کہ کربلا پہنچ گئے تھے, منزل پہنچ گئے تھے, اگرچہ جنگ 10 کو ہوئی. تو الٹے پیر کا جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. میں نے دیکھا خوبصورت جوان تھا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں. کہا میں حسن کا بیٹا ہوں, کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا, بھیجو. اگرچہ 3 دن سے پیاسا ہوں, 3 دن سے بھوکا ہوں, لیکن بھیجو. کس کو بھیجتے ہو؟ وہ ایسا لگتا تھا کڑیل جوان 19 سال کا, یوں لگتا تھا کہ جیسے خیبر کی یاد تازہ ہو رہی ہو, اور خیبر میں علی نے جیسے مرحب کو پکارا تھا ویسے وہ اپنا مبارز طلب کر رہا تھا. لیکن لشکر یزید میں کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس جوان کا مقابلہ کرتا. کوئی کہتا تو جا, وہ کہتا تو جا, وہ کہتا تو جا. حتیٰ کہ ملک شام کا بہت بڑا پہلوان جس کا نام ارزق تھا, ارزق کو عمر بن سعد نے کہا ارزق تو جا اور اس لڑکے سے لڑ. تو جیسے ہی ارزق نے سنا اس نے کہا اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے, اس لیے کہ میں نے بڑے بڑوں کو مات دی ہے, میں اس بچے سے نہیں لڑوں گا, اس سے لڑنا میری توہین ہے, میری توہین نہ کر. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ عمر بن سعد نے کہا اس کو بچہ مت سمجھ, یہ حیدر کا پوتا ہے, حیدر کا, اس سے لڑنا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. دشمن تھے لیکن احساس تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. خدا کی عزت و جلال کی قسم, حسین لڑنے نہیں گئے تھے. اگر حسین لڑنے پر آ جاتے تو 22,000 کو واپس جانے کا موقع نہیں ملتا. وہاں تو حق کا تحفظ تھا, وہاں تو باطل کو بے نقاب کرنا تھا. اگر لڑنے پر آ جاتے, جس کے بابا کی شان یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کر پھینک دے تو 40 لوگ پھر اس کو مل کے اٹھا نہ سکے. فاتح خیبر کے شہزادے تھے, معمولی لوگ نہیں تھے. اور یہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی بہادری سیکھنا ہے اس گھرانے سے. ہاں,
صرف اپنے بال سنوارنے کے چکر میں مت رہو، صرف واٹس ایپ اور فیس بک کے چکر میں زنانہ فطرت اختیار مت کرو، مرد ہو مرد۔ اہل بیت نے ہمیں مردانگی سکھائی ہے، بہادری سکھائی ہے، جرأت سکھائی ہے، ہمت سکھائی ہے، شجاعت سکھائی ہے۔ ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں، اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب حق کی بات آتی ہے تو پھر ایسے ڈٹو جیسے کہ قاسم ڈٹے تھے، ایسے ڈٹو جیسے اون و محمد ڈٹے تھے، ایسے ڈٹو جیسے عباس علمدار ڈٹے تھے۔ جرأت و بہادری ہونی چاہیے اہل بیت کے ماننے والوں میں۔ ہم ظلم پسند نہیں کرتے، لیکن زنانیت کو بھی پسند نہیں کرتے، نسوانیت کو بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ اپنے اندر جرأت کربلا پیدا کرتی ہے۔ امام